شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انس چیمہ شیئر کر رہے ہیں۔ انس کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنے ایک دوست کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 13-14 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت وہ ہمارے نیبرز بھی ہوتے تھے، ہمسائے تھے وہ ہمارے۔ تو ہم لوگوں کے علاقے میں ایک بہت قدیم اور پرانی حویلی ہوا کرتی تھی جو کہ ویران رہتی تھی۔ ہمارے اس دوست کو عادت تھی اکثر وہاں پر جا کر بیٹھنے کی۔ اکثر اس کو ہم لوگ منع بھی کرتے تھے، لیکن یہ جا کر حویلی کی دیوار پر بیٹھا کرتا تھا، اس کو عادت تھی۔ اسی طرح سے ایک دن وہ حویلی کی دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا ہی ٹائم تھا۔ حویلی کی دیوار کے اوپر سے اس کو کسی چیز نے بہت زور سے دھکا دیا، اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ دیوار سے نیچے گرا ہے اور بے ہوش ہو گیا تو فوراً سے اس کو اٹھایا، لیکن اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے کچھ ٹریٹمنٹ کی تو اس کے بعد اس کو ہوش آ گیا، لیکن وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ سب نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس کا یہ کہنا تھا، حسب معمول میں حویلی کی دیوار کے اوپر ہی بیٹھا تھا، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے میری بیک سائڈ پر کوئی چل پھر رہا ہے۔ 1 سے 2 دفعہ میں نے پیچھے پلٹ کر بھی دیکھا، لیکن مجھے وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر مجھے اس طرح سے آوازیں آنے لگ گئیں جس طرح سے کوئی غراتا ہے اور بہت اونچے اونچے سانس لے رہا ہے، بالکل میرے پاس آ کر۔ پھر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، میں پھر اپنے دھیان میں بیٹھ گیا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ کوئی بہت تیزی کے ساتھ چل کے آیا ہے۔ ابھی میں نے پیچھے پلٹ کر ہی دیکھا تو وہاں پر بہت بڑے سر والا، بہت ڈراؤنے چہرے والا کوئی آدمی کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بھی بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مجھے دھکا دیا، اتنی زور سے دھکا دیا کہ پھر مجھے کچھ یاد نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہوا۔ اس کو دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دیوار کے اوپر سے میں چھلانگ لگاتا، اس نے ہی مجھے نیچے دھکا دے دیا۔ وہ حویلی بہت زیادہ ڈراؤنی ہے۔ کافی دن اس کے دماغ پر اس چیز کا اثر رہا، وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ پھر اس کو دم وغیرہ کروایا کیونکہ اس کا بخار نہیں جاتا تھا، میڈیسنز کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس کا دم، اسے عامل سے دم کروایا اس کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حویلی کے اوپر دیو کا بسیرا ہے۔ یہ اس ٹائم وہاں پر بیٹھا تھا اور وہ جو دیو تھا وہ اس ٹائم اس حویلی میں حاضر تھا۔ پہلے اس نے اس کو اپنی موجودگی ظاہر کی، چل پھر کر، آوازیں نکال کر، اس کے باوجود بھی یہ وہاں سے نہیں ہٹا۔ پھر اس نے اس کو دھکا دے دیا۔ اگر یہ حویلی کے اندر ہوتا تو شاید وہ اس کو جانی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ اس کے بعد کافی عرصہ وہ دم وغیرہ کرواتا رہا اور پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے اس واقعے کے بعد اس حویلی کو لے کر لوگوں کے دل میں بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا۔ کوئی چاہ کر بھی اس طرف نہیں جاتا تھا، اور ہم لوگوں کے اس گاؤں میں وہ حویلی جو تھی وہ دیو والی حویلی مشہور ہو گئی تھی۔ یہ میرے دوست کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ انس صاحب کا۔ لسنرز، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے ہمیشہ، کبھی بھی کسی ویران گھر کے پاس جا کر اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے جو آلریڈی خالی ہو، کھنڈر نما ہو، ٹوٹی پھوٹی کوئی عمارت ہو، کوئی ٹوٹی ہوئی دیوار ہو، تو وہاں پر جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جو جگہ ایک دفعہ ویران ہو جاتی ہے پھر وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ 40 دن تک جب کوئی عمارت بالکل ویران اور بند رہتی ہے تو وہاں پر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ جو جنات ہوتے ہیں ان کی مداخلت محسوس کرتے ہیں اور ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے کبھی کبھار اس طرح کے حربے کرتے ہیں، یا تو ان کو ڈرا دیتے ہیں یا ان کو گرا دیتے ہیں۔
اس طرح کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنا خیال خود رکھا کریں اور ایسی کسی بھی جگہ پر جا کر مت بیٹھا کریں۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جرمنی سے شیئر کر رہے ہیں سنی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم لوگ اسلام آباد رہتے تھے۔ ہم لوگ اپنے چاچو لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہم لوگوں نے اسلام آباد سے راولپنڈی شفٹ ہونا تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے ایک ایسا گھر لیا جو ڈبل سٹوری تھا۔ اوپر والے پورشن میں ہم لوگوں کے چاچو رہتے تھے اور نیچے والے پورشن میں ہم لوگ رہتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کا جو ڈاگی تھا ٹام، وہ اکثر جب ٹیرس کی طرف دیکھتا تھا تو بہت زیادہ بے چین سا ہو جاتا تھا اور بہت زیادہ ڈرتا بھی تھا۔ اگر کبھی کوشش بھی کرتے تھے اس کو اوپر والے پورشن میں لے جانے کے لیے تو وہ بہت زیادہ ڈرتا تھا، نہ تو سیڑھیوں سے اوپر جاتا تھا اور نہ ہی ٹیرس کے پاس جاتا تھا۔ نیچے بھی کھڑا ہو کر لان سے بھی اگر وہ اوپر دیکھتا تھا ٹیرس کی طرف تو عجیب طرح سے وہ حرکتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا، بہت زیادہ موسم خراب تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بارش آئے گی، آندھی آئے گی۔ تو ہم لوگوں کے اوپر والے پورشن پر جو ٹیرس تھا وہاں پر ایک روم تھا، اس کی ونڈوز کھلی ہوئی تھیں، چچی وغیرہ بھی نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک دم سے جب وہ ونڈو بجنے کی آواز آئی تو میری سسٹر اوپر جا رہی تھی اس ونڈو کو بند کرنے کے لیے۔ جیسے ہی میری سسٹر سیڑھیوں میں سے تھوڑا سا اوپر گئیں، ابھی وہ ٹیرس والے پورشن میں نہیں پہنچی تھیں، سیڑھیوں کے درمیان میں تھیں، تو وہ کیا دیکھتی ہیں، سیڑھیوں کے پاس سے ایک بچہ ان کو جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ میری سسٹر نے جب اس بچے کو دیکھا وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور فوراً سے بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی اور آ کر یہ بات سب کو بتائی کہ اوپر میں نے کسی بچے کو دیکھا ہے۔ گھر والوں کو یہ لگا کہ شاید اندھیرا تھا، اس وجہ سے یہ ڈر گئی ہوں گی، لیکن اوپر والے پورشن میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ میری چچی اوپر والے پورشن میں ہی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اکثر وہاں سے بچوں کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، لیکن جب میں اٹھ کر دیکھتی ہوں تو باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دروازہ کھول کر میرے کمرے میں آیا ہے، لیکن جب غور کرنے لگتی ہوں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے دادا ابو جو تھے، لائٹ آف تھی تو اس گھر میں ابھی جنریٹر وغیرہ نہیں تھا۔ وہ اوپر والے پورشن میں جا رہے تھے، انہوں نے کینڈل جلائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کینڈل لے کر اوپر چڑھے، ابھی کینڈل رکھی ہی تھی تو ان کو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی بھاگ کر وہاں پر جیسے بچہ آتا ہے اور اس نے اس کینڈل کو بجھا دیا۔ دادا ابو نے پھر کینڈل جلائی، اس نے پھر بجھا دیا۔ دادا ابو کو یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر مسئلہ کوئی اور ہے، کیونکہ نہ تو کوئی ہوا چل رہی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے ہوا آتی اور وہ کینڈل بجھ جاتی۔ دادا ابو ابھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے تو اپنی بیک سائڈ سے ان کو ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ پھر وہی بچے ان کو تنگ کرنے لگ گئے اور ان کے جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ کھینچنے لگ گئے۔ دادا ابو نے اونچی آواز میں ان کو یہ کہا کہ اگر مجھے تنگ کرو گے تو میں یہاں پر سورہ جن پڑھوں گا، جس کے بعد تم لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ گے، بہتر یہی ہے کہ ہمیں تنگ مت کرو۔ پھر اسی طرح سے ہم لوگ وہاں پر رہتے تھے، عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا تھا وہ بچے اوپر سے جھانکنا شروع کر دیتے تھے باقاعدہ۔ ہم لوگ ڈر کے مارے مغرب کے بعد اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ چچی بھی اب اتنا زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی کہ وہ شام کے ٹائم کہتی تھی کہ میں اوپر نہیں رہ سکتی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس سے کوئی بھاگ کر گزر گیا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی میری چیزوں کو چھیڑ رہا ہے، لیکن سامنے کوئی نہیں آتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے ابو، میرے چاچو اور دادا ابو اوپر والے پورشن میں سو رہے تھے، صحن میں سو رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، ایک دم سے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ جب ان لوگوں کی آنکھ کھلی تو ٹیرس کے کونے میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ دادا ابو نے پھر اونچی آواز میں ان سے یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ اونچی اونچی آواز میں روئے جا رہے تھے۔ دادا ابو فوراً سے اٹھے، وضو کیا اور وہیں پر بیٹھ کر سورہ جن پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے دادا ابو نے سورہ جن پڑھنا شروع کی وہ غائب ہو گئے۔ جب دادا ابو نے وہاں پر سورہ جن پڑھنا شروع کی تو ان بچوں کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ کوئی اور بھی مخلوق ہے، یعنی وہ بچے نہیں تھے۔ عجیب و غریب طرح کے وہاں پر حالات ہونا شروع ہو گئے۔
دادا ابو نے یہ کہا کہ یہ چیز اب میرے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ جب سے میں نے سورہ جن پڑھنا شروع کی ہے، یہ جنات اپنا آپ بہت زیادہ ظاہر کرنے لگ گئے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو کسی صاحب علم ہستی کو بلانا ہوگا۔ پھر ہم لوگوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا۔ جب وہ عامل صاحب آئے تو انہوں نے اوپر والے پورشن میں جا کر پڑھائی کی۔ جیسے ہی عامل صاحب نے پڑھائی کی، وہ جنات کے بچے حاضر ہو گئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں جب سے یہ لوگ آئے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہاں پر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کے والدین مر گئے ہیں۔ اب ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ گھر ہمارا ہے، ہم ان کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگ ان کو تنگ مت کرو، یہ تم لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے، اب یہ گھر ان کا بھی ہے، اگر تم لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے تو ان لوگوں نے بھی یہاں پر رہنا ہے۔ اس کے بعد وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے کوئی تعویذ وغیرہ دیے اور وہاں پر لگا دیے، اور ہم لوگوں کو یہ کہا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو 3 بکرے ذبح کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ جنات آپ کو تنگ نہیں کریں گے، یہ بلی مانگ رہے ہیں۔ پھر ایسا ہی کیا، ہم لوگوں نے اس گھر میں 3 بکرے ذبح کیے۔ اس کے بعد وہ جو جنات تھے وہ نظر آنا بند ہو گئے، اور وہ جو ہم لوگوں کا ڈاگی ٹام تھا اب وہ بھی ٹیرس کی طرف دیکھ کر عجیب و غریب حرکتیں نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گھر میں کافی عرصہ بہت خوش رہے، لیکن جن دنوں میں وہ جنات کے بچے اپنا آپ ظاہر کرتے تھے وہ بہت زیادہ ڈراؤنا لگتا تھا۔ سب چھوٹے چھوٹے قدموں کی آوازیں آتی تھیں، کبھی وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے تھے تو کبھی نیچے اترتے تھے، لیکن اس طرح سے نظر نہیں آتے تھے۔ اپنا آپ ظاہر وہ صرف مغرب کے ٹائم کرتے تھے یا آدھی رات کو۔ کسی نہ کسی جگہ پر کسی بچے کی پرچھائی نظر آ جاتی تھی، یا کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ اسی طرح سے چچی کام کر رہی تھی کچن میں، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان کو ایسا لگا کہ ان کے اپنے بچے ان کے پاس کھڑے ہیں، لیکن جب جیسے ہی پھر دوبارہ پیچھے پلٹی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اس گھر کی کچھ کہانیاں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ثانیہ آپ کا۔ اس سے جب بھی کسی نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں وہاں پر سب سے پہلے تو قرآن خوانی کروانی چاہیے۔ جب وہاں پر قرآن خوانی کرواتے ہیں تو اس کی برکت کے ساتھ اس گھر میں اگر ایسے کوئی اثرات ہوں تو یا تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں یا اپنا آپ سڈنلی ظاہر کر دیتے ہیں، جس کے بعد انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو وہاں پر رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ اس سے بھی اگر بہتر یہ ہے کہ گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے کسی صاحب علم ہستی کو وہاں پر لے جا کر اس کو چیک کروا لیا جائے تو انسان بہت سے حادثوں سے، بہت سے نقصانات سے بچ سکتا ہے، کیونکہ غیر مرئی مخلوقات کسی بھی جگہ پر اپنا بسیرا کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے ان کو وہاں پر بھیجا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات حاسدین بھی عمل کروا کے نئے اور خوبصورت گھروں میں جنات کو بھیج دیتے ہیں، پھر جب وہاں پر جا کر انسان آباد ہوتے ہیں تو وہ ان کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سعدیہ شیئر کر رہی ہیں ایبٹ آباد سے۔ سعدیہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں، ان کی زندگی میں ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی پیش آئی تھی، وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے وہ جو ریلیٹیوز تھے ان کا گاؤں تھوڑا سا ہی دور تھا ایبٹ آباد سے، یعنی وہ گاؤں کا علاقہ تھا سارا۔ ان لوگوں نے وہاں پر ایک گھر لیا، اپنا گھر ان لوگوں نے بنوانا تھا نیا، تو جب تک ان کا اپنا گھر نہیں بن رہا تھا ان لوگوں نے ایک اور گھر رینٹ پر لے لیا، وہاں پر وہ لوگ رہتے تھے اور اپنا گھر بنوا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے اس گھر میں شفٹ کیا تو سردی کا موسم تھا، وہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ان لوگوں کے صحن میں ایک درخت ہوا کرتا تھا جس کی بہت زیادہ گھنی چھاؤں تھی۔ ان لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو کاٹنے کے بعد ہم لوگوں کے پورے صحن میں دھوپ آیا کرے گی، کیونکہ آدھی سے زیادہ تو دھوپ اس درخت کی وجہ سے رک جاتی ہے، اور سردی کا موسم ہے، دھوپ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے ایسا کیا، اس درخت کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی اس درخت کو کاٹا ان کے گھر میں بہت زیادہ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ جس دن ان لوگوں نے اس درخت کو کاٹا اسی رات کی بات ہے، 1:30 بجے کا ٹائم تھا، ان لوگوں کو اپنے صحن میں سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ان لوگوں نے وہ آوازیں سنی تو ان لوگوں کی آنکھ کھل گئی۔ سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ باہر کون ہے، لیکن ہر کوئی اپنی جگہ پر تھا، گھر کا کوئی بھی فرد اس ٹائم صحن میں موجود نہیں تھا۔ پھر ان کی امی نے اٹھ کر جب باہر دیکھا
ابھی دروازے کے اندر سے ہی دیکھا تو اس درخت کے ٹوٹے ہوئے تنے کے پاس ایک عورت بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال کر رو رہی تھی۔ ان کی امی بہت زیادہ ڈر گئی، دروازہ بند کر کے آ کر اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ جو درخت کاٹا ہے اس کے پاس بیٹھ کر کوئی عورت رو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو صحن میں جا کر دیکھا تو اسی درخت کے کٹے ہوئے تنے کے پاس مردہ پرندے پڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ مردہ پرندے کہاں سے آ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے وہ پرندے اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ شاید ہم لوگوں نے یہ جو درخت کاٹا ہے اس وجہ سے یہ کام ہونے لگ گیا ہے۔ اب ان کے گھر میں پہلی رات اس عورت کے رونے کی آواز آئی اور اس طرح سے مردہ پرندے ان لوگوں نے دیکھے۔ کافی زیادہ وہ لوگ خوفزدہ تھے، ڈر کے مارے کسی سے پوچھ بھی نہیں تھے پا رہے کہ ہم لوگ کس سے بات کریں اس بارے میں۔ گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ مختلف خوفناک چہرے والی عورتیں ان لوگوں کو اپنے گھر میں جگہ جگہ پر نظر آنے لگ گئیں۔ جیسے ہی شام ڈھلتی تھی، جب بھی کوئی کسی بند کمرے میں یعنی دروازہ کھول کر اندر لائٹ جلانے کے لیے جاتے تھے تو جیسے ہی کمرے میں پاؤں رکھتے تھے سامنے کوئی عورت کھڑی ہوتی تھی، اور جب لائٹ جلا کر دیکھا جاتا تھا تو وہ عورت غائب ہو جاتی تھی۔ ان کی بیٹی شام کے ٹائم کچن میں کام کر رہی تھیں، وہ ابھی روٹیاں بنا ہی رہی تھیں تو ایک دم سے ان کو ایسا لگا کہ جیسے کچن میں کوئی آ کر ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید میری کوئی بہن ہوگی۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت ڈراؤنے چہرے والی عورت بالکل ان کے پاس کھڑی تھی، ان کے پیچھے۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی تو جب آ کر دیکھا تو کچن میں کوئی بھی نہیں تھا، اور جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ اسی درخت کے کٹے ہوئے تنے کے پاس وہ عورت آ کر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی ہے۔ تقریباً 6-7 دن یہ ماجرا چلتا رہا۔ وہ لوگ گھر میں جیسے نماز قرآن پاک پڑھ رہے تھے، مسلسل پڑھ رہے تھے کہ اگر یہ یہاں پر کوئی چیز ہے بھی صحیح تو وہ یہاں سے چلی جائے گی، لیکن وہ جتنی عبادت کرتے تھے وہ چیز اور زیادہ پرووک ہوتی تھی اور ان کو دن کے ٹائم بھی نظر آنے لگی۔ کچن سے کھانا غائب ہو جاتا تھا اور باقی چیزیں ابھی آنکھوں کے سامنے رکھی ہوتی تھی تو جب اٹھانے کے لیے پاس جاتے تھے تو وہ چیز غائب ہو جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چیز کہیں اور سے ملتی تھی۔ اب جب ان کے گھر میں نقصان ہونا شروع ہو گئے، ان کے نئے کپڑے غائب ہو جاتے تھے، کچھ کپڑے کٹے ہوئے ملتے تھے، وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ جو بھی کاروبار وغیرہ وہ لوگ کر رہے تھے اس میں بھی نقصان ہونا شروع ہو گیا، بنے بنائے کام بگڑنے لگ گئے۔ اب ان لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بات چپ کرنے والی نہیں ہے، ہمیں کسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ 10-15 دن کے اندر ان کے گھر میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ ان کے گھر والے اگر سوئے ہوئے ہیں تو کوئی پاس آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، جب آنکھ کھولتے تھے تو وہ چیز غائب ہو جاتی تھی، اپنا آپ دکھا کر غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کی ایک بیٹی تھی، عشاء کا ٹائم تھا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے دوسرے کمرے میں گئی، باوضو تھی وہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے اس کمرے میں پاؤں رکھا، میں نے لائٹ چلائی تو دروازے کے پیچھے زمین پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی عورت تھی۔ وہ ڈر کے جیسے ہی پیچھے ہٹی وہ چیز غائب ہو گئی۔ ان کے گھر میں سب بیمار ہونے لگے، کبھی کسی کو کوئی مسئلہ بن جاتا تھا، کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایک عامل صاحب سے رابطہ کیا، ان کو سارے حالات واقعات بتائے کہ ہم لوگوں کا تو وہاں پر رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیا ہے، صرف ہم لوگوں نے وہ درخت کاٹا ہے، وہاں پر اس درخت کے پاس اکثر کوئی پرندہ مرا ہوا پڑا ہوتا ہے اور رات کے ٹائم وہاں سے کسی نہ کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، ہم لوگ اس کو خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ کچھ ٹائم کے لیے روتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اور اب جب سے ہم لوگوں نے اس گھر میں بہت زیادہ عبادت شروع کی ہے وہ بہت زیادہ اپنا آپ ظاہر کرنے لگ گئی ہیں، جگہ جگہ پر ان کے ڈراؤنے چہرے ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں اور وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ پھر وہ جو عامل صاحب تھے ان کے گھر آئے اور آ کر اس درخت کو دیکھا۔ ان عامل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس درخت کے اوپر جنات کا بسیرا تھا، ان کا پورا خاندان رہتا تھا یہاں پر۔ وہ جو عورت آپ کو روتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے بچے بھی تھے یہاں پر، جب آپ لوگوں نے اس درخت کو کاٹا اس کے بچے مر گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بار بار رو رہی ہے اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس درخت کو کاٹ کر۔
جس طرح سے وہ یہاں پر مرے ہوئے پرندے پھینک رہی ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ لوگوں کے گھر میں بھی جانی نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس گھر کو 40 دن سے پہلے آپ لوگ چھوڑ دیں، ورنہ آپ لوگوں کے گھر میں بہت نقصان ہوگا۔ میں ان کو روک نہیں سکتا کیونکہ یہ کوئی ایک خاندان نہیں ہے، یہ بہت سے جنات ہیں اور یہ بہت زیادہ ناراض ہیں آپ لوگوں پر۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ ایک درخت کاٹنے کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں نے 40 دن سے پہلے ہی اس گھر کو چھوڑ دیا، تقریباً 5-10 دن کے اندر اندر ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ ان 5-10 دن کے اندر اندر بھی وہ ہر روز رات کو وہاں پر روتی تھی اور ہر روز وہاں پر مردہ پرندے پڑے ہوتے تھے۔ ہم نے بہت زیادہ ٹف ٹائم اس گھر میں دیکھا۔ جس دن ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے تھے ہم لوگ اتنے پریشان تھے کہ ہم لوگ کوئی بھی کام کرنے لگتے تھے، اگر ہم لوگ سامان سمیٹ رہے ہوتے تھے تو جب آ کر دیکھتے تھے وہ سامان پھر ویسے کا ویسا کھلا ہوا ہوتا تھا، یعنی وہ چیز ہمیں وہاں سے جانے بھی نہیں دے رہی تھی، شاید وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ لیکن ہم لوگوں نے عبادت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑا۔ زندگی میں کبھی بھی ہم لوگوں نے دوبارہ کسی درخت کو اس طرح سے نہیں کاٹا۔ یہ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے جن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سعدیہ آپ کا۔ اس طرح جنات کا بسیرا ہوتا ہے، بہت سے درختوں پر ہوتا ہے۔ جو گھر خالی ہوں، جن گھروں میں کوئی نہ رہ رہا ہو، وہاں پر اگر درخت ہوں تو جنات اکثر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ پھر ان درختوں کے نیچے جب شام کے ٹائم لوگ جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ جنات ان کو ڈراتے ہیں، اور اگر غلطی سے ان درختوں کو کاٹ دیا جائے تو وہ جنات انسان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ وہ چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل میں ولاگ پوسٹ نہیں کر سکی، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ ضرور شیئر کروں گی، اسے ضرور وزٹ کریے گا، اور میرے چینل کو جا کر نینا وائس آفیشیل کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں، ان کا بھی ہارر سٹوری چینل ہے، ان کو بھی سپورٹ کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔